آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے, ذات کیا ہے, قوم کیا ہے, اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. السلام علیکم, میرا نام ہے حسین خان. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اب آپ آزاد ہیں. آزاد ہیں آپ اپنی عبادت گاہوں میں, مسجدوں میں, مندروں میں, چرچ میں. لیکن آزادی کے کچھ مقام ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں ہم آزادی کے کس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. کیا ہم آزاد ہیں بھی یا صرف برائے نام آزادی ہے ہمارے پاس. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جب پاکستان بنتا ہے پارٹیشن کے ٹائم 1947 میں, تو پاکستان کے پاس اس ٹائم دنیا کی سب سے غیر منظم فوج آئی, سب سے نااہل اور غیر منظم بیوروکریسی آئی, اور دنیا کی سب سے بڑی مہاجرین کی تعداد بھی آئی. تو ایسے حالات میں ملک کو سنبھالنا بہت مشکل کام تھا. لیکن سونے پہ سہاگا اس ملک پہ شروع سے ہی ڈکٹیٹرشپ کا راج رہا. وہ ایک پولیٹیکل چیزیں تھیں, ان کو ڈسکس کرنا تو شاید ابھی کا جو ہے ایجنڈا نہیں ہے. وہ چیزیں پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اور ویسے بھی اس ملک کی ہسٹری یا اس ملک پہ قربان ہونے والے بیٹوں کی شجاعت کی کہانیاں اتنی بڑی ہیں کہ شاید یہ ویڈیو مکمل نہ ہو پائے. تو ہم ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. ہماری یہ ویڈیو ہے آزادی کے ریلیٹڈ. تو کیا ہم آزاد ہیں؟ 1965 کی وار ہوئی. یہ جو ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی جو ٹینکوں پہ لڑی گئی. اور آسٹریلین نیوز پیپر نے اس میں پاکستانی وکٹری, ویسے تو دونوں کنٹریز نے اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دی تھی, لیکن آسٹریلین نیوز پیپر اور ورلڈ وائڈ جو کہا گیا اس میں پاکستانی وکٹری بھی کہی گئی تھی. 6 سپتمبر 1965 کو یہ جو ہمارے نیبرہڈ میں کنٹری ہیں, انہوں نے لاہور میں ناشتہ کرنے کی بھی خواہش ظاہر کی تھی, جو کہ ان کی ادھوری رہی. اس کے بعد 1971 میں جب ڈکٹیٹرشپ کو تھوڑا سا موڈیفائڈ کیا گیا اور اس کو سول طریقے سے لایا گیا ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں پاکستان کے 2 حصے ہو گئے, بنگلہ دیش اور پاکستان. اس کے بعد تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو پھر یہی چیز دہرائی گئی. پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا گیا, پھر نواز شریف کو لایا گیا, اور پھر ان کو اقتدار دے دیا گیا. میرٹ نہیں تھا, کوئی لیڈر نہیں تھے, صرف یہی جو فیصلے جن سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں تھے, یہی فیصلے جو کہیں باہر کی کتیں کرتی تھیں, یہی وہ فیصلے جو ہم پہ مسلط رہے اور ہم ترقی نہ کر سکے. یہی وہ چیزیں تھیں. لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی کمپین نہیں کر رہا, اس پہ ایک لمبی چوڑی ڈسکشن اور ڈیٹیلز ہیں, تو وہ بھی کرتے کرتے ٹائم بہت لگ جائے گا. ان شارٹ, نواز شریف کا تختہ الٹ دیا گیا, وہ جلا وطن ہو گئے, دوبارہ واپس آئے اور الیکشن لڑا اور ون کیے. اور اس ٹائم پاکستان کی فوج کارگل کے مقام پہ محاذ رائی پہ تھی بھارت کے ساتھ, اور بہت آگے بڑھ چکی تھی. لیکن اسی ٹائم پھر ہماری آزادی کو رونتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہمارے نام نہاد لیڈران نے, جس کا نقصان ہمیں بہت سی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جس کا نقصان کا. اس کے بعد مشرف نے ٹیک اوور کیا, جو کہ ایک غیر آئینی قدم تھا سب سے پہلا اس کا, اور اس نے 2009 دسمبر کو نواز شریف کو ملک سے بھیج دیا, چارجز کرپشن کے تحت بھی. اس کے بعد 2007 میں جنرل الیکشن میں پیپل پارٹی نے ون کیا. پنجاب میں گورنمنٹ
PMLN کی آئی، لیکن ابھی تک ہم فیصلوں میں آزاد نہیں تھے۔ 2013 کے جنرل الیکشنز پاکستان مسلم لیگ نے ون کیے، لیکن پھر بھی کہیں بھی فیصلوں میں آزادی نہیں تھی۔ ہمارے ایکس پرائم منسٹر شاہد حقان عباسی امریکہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایئرپورٹ پہ کھڑے کر کے ان کی تلاشی لی جاتی ہے، جو کہ بحیثیت قوم ایک بڑی شرمناک چیز تھی۔ یہ ہماری آزادی، ہماری سیلف رسپیکٹ اور بھی بہت ساری چیزوں پہ زوردار تمانچہ تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وقت گزرا، 2018 کا الیکشن PTI پاکستان تحریک انصاف نے ون کیا واضح اکثریت سے۔ اس ٹائم بارڈر پہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال تھی، تو ہمارے نیبرہڈ میں کنٹری جو انہوں نے وہی پہلے والے حکمران سمجھتے ہوئے ہماری سالمیت پہ پھر حملہ کرنا چاہا اور بالا کوٹ پہ آئے ہوئے، جس کا نقصان ہمیں ہوا، بہت بھاری نقصان تھا ہمارا۔ 3-4 درخت اور 2 کبے ہمارے جان سے گئے۔ وہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر۔ اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے، شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل، ہم اس میں عقل کریں گے، حکمت استعمال کریں گے، اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں، یہ بھی ڈائیلاگ اور بات چیت سے حل ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے، تو انڈیا کو لگا کہ شاید سابقہ حکمرانوں کی طرح یہ بھی صرف گیدڑ بکری ہیں، تو انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ سے پھر ہماری باؤنڈریز کی خلاف ورزی کرنا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں ان کا ایک MiG-21 ہمارے شاہینوں نے مار گرایا اور ونگ کمانڈر ابھینندن ہمارے قبضے میں آ گیا۔ پھر پاکستان نے ونگ کمانڈر ابھینندن کو ایک گڈ جیسچر کے طور پہ چھوڑ دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف صاحب، انہوں نے آپریشن ضرب عضب شروع کیا، جس کے نتیجے میں ہم کامیاب ہوئے اور اس ملک سے دہشت گردی کا صفایا ہوا۔ لیکن اس کے دوران کا سفر بہت ہی کٹھن اور مشکل تھا۔ ہمارے بہت سے بچے APS میں شہید ہوئے، مہران ایئر بیس پہ اٹیک کیا گیا، لاہور، پشاور، اسلام آباد، کراچی، بلوچستان، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ ہم محفوظ تھے۔ لیکن ہمارے آرمی فورسز کی جانوں کا نذرانہ دینا، ان کی شہادتوں نے اس ملک کو سربلند کیا اور ایک پرامن ملک بنایا۔ اس کے بعد امریکہ کو لگا کہ اب بھی یہ وہی لوگ ہیں کہ جو چند پیسوں کے بس بک جاتے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ ہوائی اڈے مانگے اور پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، جس پہ ہمارے پرائم منسٹر نے پہلے ان کو کہا There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. آزادی کہتے ہیں جب آپ خود مختار ہوتے ہیں اپنے فیصلوں میں، اپنی ہر چیز میں، بغیر کسی پریشر کے۔ اور الحمدللہ آج بڑے فخر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے موجودہ حکمران عمران خان پرائم منسٹر ہمارے، تو ان کی کوششوں سے ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو آزادی قائد اعظم نے دلوائی تھی، اس کے بعد اگر آزادی کا اگلا قدم اٹھایا تو انہوں نے اٹھایا۔ ادروائز آپ پاکستان کی ہسٹری ریوائز کر لیں، جنرلز سے لے کے ہمارے جنرلز کی نرسری میں پلنے والے لیڈران، سول لیڈران، تو وہ کہیں پہ بھی ہمیں آزادی نظر نہیں آئی تھی، ہم کہیں پہ بھی آزاد نظر نہیں آئے تھے۔ تو یہ آزادی کی پہلی سیڑھی مبارک ہے، جشن آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اللہ حافظ۔